اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کل انشاءاللہ العزیز شہادت حضرت امام موسیٰ جعفر امام کاظم علیہ السلام ہے، تو لہٰذا تمام جہان تشیع اور بالخصوص اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور مومنین سے التماس ہے کہ وہ اپنے دعائے خیر میں ہمیں فراموش نہ کریں، چونکہ یہ دن ایسے دن ہوتے ہیں کہ ان کو ایام اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے دن ہے یہ، اور اللہ کے دن ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ انہی دنوں میں احیاء امر الہی یہ اسی دنوں میں زندہ ہوتے ہیں، اور انہی دنوں میں چونکہ ایک ایسے ایام جس ایام میں خدا کی طرف رغبت کریں اور خدا کی طرف لوگ مائل ہو جائے، انہی دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے دوسرے ایام جیسے محرم الحرام ہے یا دوسرے محافل اور مجالس، چونکہ شیعیان حیدر کرار دنیا کے ہر کونے میں جو بیٹھے ہیں وہ یہ مناسبتیں ضرور مناتے ہیں، اور یہ خود معصوم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہمارے غموں میں غم رہنا اور ہمارے خوشیوں میں خوشیاں منانا۔ تو بہرحال یہ دن جو ہے مخصوص دن ہوتے ہیں، اور کل کی شہادت ہے، شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو اس دن میں مخصوصاً دنیا بھر میں مجالس ہوتے ہیں اور لوگ عزاداری کرتے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں، بالکل یہاں پر بھی عزاداری ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں مومنین کہ اس دن میں وہ یاد تازہ کی جائے جو کہ امام علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ہیں اور جو مصیبتیں امام پر گزری ہے، کوشش کرتے ہیں مومنین کہ یہ دن ایسے ہاتھ سے نہ جانے دے اور اس یاد کو تازہ کیا جائے جو کہ ہمارے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور مشکلات آئے، اور اس امت نے امام کے حق میں جو ظلم کیے ہیں۔ لہٰذا یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دور میں جتنی بھی مظالم ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، اماموں پہ ہوئے ہیں یا انبیاء الہی پر ہوئے ہیں یا دوسرے جو مومنین ہیں ان پہ ہوئے ہیں، یا اگر مومنین نہیں بھی ہے دوسرے لوگ ہیں لیکن مظالم ہوئے ہیں، تو مظالم عدل کا تقاضا یہی ہے کہ امام اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ، اس دنیا میں بھی ان سے انتقام لے، اور آخرت میں بھی ان مظلوموں کے لیے انتقام لیا جائے، چونکہ جو لوگ ظلم سے قتل ہوتے ہیں، روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ بروز قیامت کہتے ہیں کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ مَا قُتِلَتْ، کیا میری کیا خطا تھی، کس وجہ سے مجھے آپ نے قتل کر دیا، اس مظلوم اس ظالم سے مخاطب ہو کے کہے گا۔ تو یہی ہے عدل الہی کا تقاضا کہ اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے کفر کردار تک پہنچائے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب شدید ہو، تاکہ عدل جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی جگہ پہ قائم رہ سکے۔ اور یہی چیز انسان کی اچھائیوں کا بھی ہے، ایک شخص ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں بھی اس کو اس خیر کی جزا دے دیتا ہے، اور وہ عزت اس کو ملتی ہے جو کہ پورے دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اولیاء الہی ہیں، اولیاء الہی کو آپ دیکھتے ہیں مزار بنے ہوئے ہیں، ان کے کئی عرصے ہو گئے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی لوگ ان کی زیارت کے لیے ان کے قبر پہ جاتے ہیں، حالانکہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور کس حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس نے بندگی کی ہے، جو انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی ہے، جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیا ہوا ہے، اس کو اس دنیا میں بھی ان کو جزا ملتی رہے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔
اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہشت ہے. یقیناً جب وہ برزخ میں ہوتا ہے تو برزخ میں بھی کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے وہ مخصوص ہے ان مومنین کے لیے جو اس دنیا میں اچھی زندگی گزار چکے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر پہ وہ ہمیشہ تسلیم رہے. تو ان شخصیات کے لیے اس دنیا میں بھی اجر ہے اور اس دنیا میں بھی اجر ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ظالموں کے لیے دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں. البتہ وہ لوگ, اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب ان کا کیا ہونا ہے؟ اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں اور ظالم تھے, ظلم بھی کر چکے تھے اور اس دنیا سے بھی جا کے کفر کردار تک نہیں پہنچے. تو اس کے لیے ہمارے پاس چونکہ مذہب شیعہ خیر البریہ ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ بالکل انسان کی فطرت اور عقل کے مطابق یہ تمام کے تمام عقائد رکھتے ہیں اور اس پر بحث علماء کر چکے ہیں, بارہا بحث کر چکے ہیں. تو یہ رجعت کا جو ہمارا موضوع ہے کہ جب ان ظالمین کی رجعت ہونی ہے اور ان مومنین کی بھی رجعت ہونی ہے, تو وہ بحث یہی ہے کہ یہ لوگ جو ظلم کر چکے ہیں ان ظالموں کو بھی لایا جائے گا, وہ بھی اپنی قبروں سے ان کو اٹھا دیا جائے گا اور ان مظلومین کو بھی دوبارہ واپس پلٹا دیا جائے گا. تو پھر دقیقاً یہی سوال ان سے کریں گے کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ مَا قُتِلَتْ, کس ظلم میں آپ نے ہمیں قتل کیا تھا. تو یہ وہ بادشاہ جو کہ متکبر تھے, جن کی کبر, جن کی جو غرور میں تھے, وہ لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور کہیں گے یہ فلاں حکومت کا بادشاہ تھا اور اس نے یہ ظلم اپنے رعایا کے حق میں کر دیا تھا. آپ دیکھتے ہیں حکمرانوں کے حالات, آج کا دور ہو یا وہ دور, جو بھی ادوار تھے, یقیناً حکمران ظالم بھی ہوتے ہیں, عادل بھی ہوتے ہیں, لیکن کم ہوتے ہیں, ظالم بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان ظالمین کو امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایت کے حق میں کیوں ظلم کیے. تو یہ عدل الہی کے تقاضے ہیں اور یہ ہونے ہیں. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عالی جناب مولانا استاد سید غلام حسین صدف جانپوری صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ والعزیز استاد کے علم اور معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں اور یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ عنایت نوازش مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لے آتے ہیں اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم کرتے ہیں. نہیں, یہ میرا بھی شرف ہے کہ مجھ کجمج بیان حقیر سے کچھ آپ باتیں کر لیتے ہیں اور عوام الناس اس سے مستفید ہو جاتے ہیں. مولا آپ کو تو یہ سلامت میرے رکھے. لیے باعث شرف بھی ہے, باعث اجر و ثواب بھی. شکریہ قبلہ. عرض یہ ہے کہ پہلے بھی ایک پروگرام میں اتفاقاً جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے تو ایسی کوئی مناسبت تھی, تو کل بھی شہادت یہاں پہ عراق میں شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اس موقع پر. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ مناسبت جو ہے یہ شیعیان جہاں پر بھی ہے ان کو مناتے ہیں اور مجالس اور محافل کا سلسلہ بھی ہے. تو کیا یہ جو سلسلہ ہے, محافل ہے یا مجالس ہے, کیا یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے تیاری اور آمادگی ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. بے شک یہ جو مجالس اور محافل ہیں اور پوری دنیا میں عالمی طور پر یہ جو سلسلے قائم ہیں ذکر کے, جی, یہ ذکر جو ہے یہ فکر کی طہارت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جب کوئی ذکر زبان پر جاری ہوتا ہے تو وہ فکر کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے, سبحان اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ذکر کی کیفیت کیا ہے. جی, اگر دنیا پرستوں کا ذکر ہے جی, تو ذہن اور ضمیر دنیا پرستی میں غرق ہو جاتے ہیں, لیکن اگر خدا کے ان بندوں کا تذکرہ ہے کہ جو کمال بندگی کی منزل پر ہیں بے شک, اور جن کی بندگی ساری مخلوقات کے لیے ایک نمونہ عمل ہے, ایک اسوہ حسنہ ہے, جی,
تو جب ان کا ذکر ہے تو یہ ذکر بھی ہمارے ذہن کو اور ضمیر کو طہارت عطا کرتا ہے. بے شک بات سے بات نکلتی ہے، یہاں پر بات آ گئی. بسم اللہ کیجیے. تو اصل میں ہمارا جو دین ہے اسلام، جی وہ انسان کی طہارت پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. بے شک اور جب ہمارا رب ہمیں عبادتوں کے لیے بلاتا ہے بے شک. تو شرط بھی رکھ دی جاتی ہے طہارت. جی مثلا آپ پاک ہیں، صاف ہیں، طاہر ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی تو باوضو ہوئیے. بے شک. یہ باوضو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ہم پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، غسل بھی ہے، وضو کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جی تو جسم کو ہمارے الگ سے ایکسٹرا طہارت کی ضرورت ہے. بے شک. تو جب جسم کی طہارت کا یہ مرحلہ ہے تو پھر روح کی طہارت اور نفس کی طہارت بدرجۂ اتم ہے. بے شک بے شک. اور قرآن حکیم نے حضور کریم کے بعثت کے مقصد کو بھی ایک مقصد یہ قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا جی کہ ہم نے امین میں ایک رسول بھیجا جو انہی سبحان میں سے اللہ. ہے. اور جس کی آمد کے مقصد پر گفتگو ہوئی تو کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ، جی وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور وہ سبحان نفسوں اللہ. کو صاف کرتا ہے. اللہ تو اکبر. آپ دیکھیں کہ یہ پاکیزگی جو ہے نفس کی، جب جسم کی طہارت اتنی اہم ہے تو نفس کی طہارت بھی بہت اہم ہے. بے شک بے اور شک. یہ نفس جو پاک ہوں گے، نفوس، تو یہ پاک نفوس اس لائق ہوتے ہیں کہ پھر یہ علم و دانش اور حکمت کی باتوں کو سیکھ سکیں. بے شک. اگر خدا نخواستہ نفس خبیث ہوتا ہے تو علم و حکمت آ بھی جائے تو وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بے شک. نقصان دہ ہوتا ہے. جی مثال کے طور پہ اگر نفس نجس ہے، خبیث ہے، جی تو علم کو ہم آج کی اصطلاح میں دو حصوں میں بانٹتے ہیں، حالانکہ علم علم ہے. جی. ایک علم دنیا ہے اور ایک علم دین ہے. دین. جی جی علم دنیا میں ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور تمام علوم کو لیتے ہیں، اور علم دین میں ہم فقہ، تفسیر اور علوم شرعیہ جو کچھ ہیں جی ان سب کو تسلیم کرتے ہیں. بالکل. لیکن دونوں علوم کے لیے بنیادی شرط ہے نفس کی طہارت. بے شک بے اگر شک. علم دنیا حاصل کرنے والے کا نفس پاک ہے جی تو اس کی جو علمی انتہا ہے، جو ایجادات ہیں، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں گی. بے شک. کوئی ٹی بی کی دوا بنائے گا، کوئی کینسر کی دوا بنائے گا. بالکل. اور اگر نفس خبیث ہو جائے تو کوئی ایٹم بم بنائے گا، کوئی اللہ ہائیڈروجن اکبر. بم بنائے گا. اللہ اکبر. تو یہ جتنی مطلب چیزیں ایجاد ہوتی ہیں یہ جاہل لوگ نہیں کرتے، یہ عالم ہیں. جی لیکن نفس ان کے خبیث ہیں. بالکل. اس نفس کی خباثت نے انہوں نے دنیا کے لیے نقصان دہ چیزیں بنائی. واہ اسی سبحان طرح اللہ. دین میں بھی دیکھ لیں، دینی اعتبار سے جو مرحلہ ہے اس میں بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں عراق خصوصی طور پر، شام جی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. جی کہ داعش یا القاعدہ یا اس طرح کی دنیا میں جتنی تنظیمیں ہیں جو جہادی تنظیمیں کہلاتی ہیں، جی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. صحیح. ان تنظیموں کے لوگ بے گناہوں کو کبھی بم پھوڑ کر اور کبھی کسی بھی طرح اور کبھی حملہ کر کے اور کبھی سوسائٹ اٹیک کر کے جی ختم کر رہے ہیں. انسانیت کا خون بہہ رہا ہے. جی ان کے پس پردہ جو لوگ ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، جی وہ اپنے آپ کو مفکر اسلام بھی کہتے ہیں، یقینا. وہ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں، بالکل. لیکن بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں. جی وہ اس لیے بہا رہے ہیں کہ انہوں نے علم دین تو حاصل کیا ہے مگر نفس خبیث ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک. یہاں علم دین انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے، لیکن اگر اس علم کا حاصل کرنے والا خبیث النفس ہو بے شک. تو وہ ہدایت کا آئینہ دار نہیں بنے گا بلکہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو پیدا کرے گا. بے شک بے شک. بنیادی بات طہارت کی ہے کہ طہارت جسم کی بھی ہو اور طہارت روح کی بھی ہو، ضمیر کی بھی ہو، نفس کی بھی ہو. یقیناً. پانی طہارت کے لیے کوئی الگ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا آب زمزم میں سے نفس ہوتا کر دیا جائے. جی جیسا کہ جسم آپ دریا میں ڈبو لیتے ہیں بالکل. تو نفس نہ آب زمزم سے ہوتا ہوگا نہیں کچھ. واہ نفس کی طہارت کا سبحان یہ اللہ. ہے کہ جب
पाक नफूस हैं उनका तस्करा किया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। या अहले बैत अतहार पाक नफूस हैं, इनको तहारत की सनत कुरान ने दी है, तो इनका जिक्र नफ्सों को पाक करता है, और जब नफ्स पाक होते हैं तो पूरी इंसानियत को खिदमत होती है। सुभान इस बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि ये जो महफिलें हैं, ये जो मजलिसें हैं, ये जो पाक तस्करे हैं, ये न सिर्फ ये कि हमारी कौम की जरूरत है, बल्कि पूरी इंसानियत की जरूरत है, ताकि ऐसे इंसान पैदा हों कि जो माशरे को सजा सकें, संवार सकें। ऐसे इंसान न पैदा हों कि जो माशरे को जहरीला बना सकें। तो इस एतबार से कल हमारे यहाँ भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। तो जाहिर है कि हम इस आपके चैनल के जरिए से पूरे आलम शियत को और आलम इंसानियत को, और सबसे बढ़कर जो वारिस इमाम पर्दा गैब में है, उसकी खिदमत में ताज़ियत भी अदा करते हैं। और जाहिर है कि मजालिस का सिलसिला रहेगा, आपके यहाँ भी, यहाँ भी। आज मुझे भी जिले से एक मजलिस शाम को खिताब करना है, कल भी खिताब करना है। बहरहाल आज का दिन जो है वो बहरहाल अभी 24 रजब है, और फतेह खैबर के हवाले से इस्लामी तारीख में याद किया जाता है। तो मजीद अगर कोई आप इस पर सवाल या गुफ्तगू। जी क़िबला, इसी फ़तेह खैबर को अगर थोड़ा सा वाज़ेह कर दें तो फिर इंशाअल्लाह एक दो सवाल जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। इसी फ़तेह खैबर की जो अहमियत थी, और इसमें जो है ज़ाहिर है कि वहाँ पे कोई जंग भी नहीं हुई थी, तो इस पर भी अगर आप थोड़ी सी वजाहत फरमाएँ, चूँकि एक निस्बत है और मुनासिबत है, तो इस पर भी अगर कुछ हो जाए थोड़ा सा। देखिए, फ़तेह खैबर आज का मुबारक और मसूद दिन है, और सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो बर्रे सगीर का मुआशरा है, उसमें जो जिक्र होता है अहले बैत अतहार का, और जो मजालिस बर्पा होती हैं, उन मजालिस का सदियों से पसंदीदा मौजू खैबर व खंदक रहा है। बल्कि कुछ अकीदा ज़ाकिरीन पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि कब तक खैबर व खंदक पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा ये जवाब होता है कि जब तक आप जैसे यहूदी और नसरानी इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे, तब तक हम खैबर व खंदक पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इस एतबार से खैबर जो है वो यहूदियों से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, और जो कुछ खैबर में हुआ वो आपके नज़र है, तारीख में है। मैं उससे अलग हटके जरा सी खैबर का जो पस मंजर है वो अर्ज कर दूं कि खैबर सन 7 हिजरी के आखिर में होने वाली जंग जो यहूदियों से हुई, और उस वक्त वीरानुमाए अरब में यहूदी बड़ी मजबूत पोजीशन में थे, यानी तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा नहीं थे। सबसे ज्यादा कुफ्फार थे, सनम परस्त थे। उसके बाद की तादाद ईसाइयों की थी, यानी उस दौर के अरब में जब हुजूर तबलीग फरमा रहे थे, और उसी में मुसलमानों का गरोह था जो हुजूर की तबलीग से हुआ। ये जो गरोह थे, इसमें ईसाई भी थे और इसमें सनम परस्त भी थे। ईसाई कम तादाद में थे, लेकिन ये जो बुत परस्त थे ये बहुत ज्यादा थे जो मुसलमान हुए थे। तो यहूदी जो थे वो मदीने में भी रहते थे, और मदीने से 10 मंजिल के फासले पर खैबर था। आप उसको 200 मील लगभग मान लें, इतने फासले पर खैबर था, जो यहूदियों का मरकज था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा सरबराह था उस वक्त वो मरहब था, जो न सिर्फ एक यहूदी था बल्कि वो अपने कबीले का सरदार भी था, उसकी हैसियत बादशाह की भी थी, और साथ ही साथ उस दौर का बहुत बड़ा पहलवान था। तो यहूदी साजिश कर रहे थे इस्लाम के खिलाफ, और मदीने के जो यहूदी थे वो इस्लाम के खिलाफ साजिश करते थे, उनको कुमक खैबर से मिलती थी। इस साजिश को रोकने के लिए हुजूर पाक ने खैबर का सफर किया, और जब हुजूर खैबर की तरफ जाने लगे तो कुरान हकीम ने ऐलान किया कि यहूदियों के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह मुसलमानों को फतह देगा। यह कुरान का ऐलान हुआ। उसके बाद हुजूर जब मदीने से निकले तो उन्होंने बताया कि 40 दिन में इंशाअल्लाह खैबर फतह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अब ये जो खैबर की जंग है ये इस एतबार से अहम हो गई कि ये सिर्फ यहूदियों से लड़ाई नहीं,
یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہودی شکست کھائیں گے، جی اور ایک وعدہ اللہ کے رسول کا ہے کہ 40 دن میں شکست کھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اب یہ جو محاصرہ ہو گیا تو اس میں یہودیوں کا جو زور تھا جی وہ صرف یہ تھا کہ 40 دن تک رسول کو نہ جیتنے تھے۔ جی اگر 41ویں دن رسول کا لشکر غالب بھی آ جائے جی تو بھی جیت کر بھی ہار جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ بھی معاذ اللہ جھوٹا ثابت ہوگا اور بے شک، رسول کا بھی۔ بے شک، اور اسلام پورا وعدوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جی یعنی اچھے انسان بنو، بندگی کرو تو جنت کا وعدہ ہے، آخرت کا وعدہ ہے، کوثر کا وعدہ ہے، سلسبیل کا وعدہ ہے، سب وعدے ہی تو ہیں۔ جی تو یہودی یہ کہہ کر خوش ہو سکتے تھے کہ بھئی ان کا رسول جب فتح خیبر کا وعدہ نہ پورا کر سکا جی تو جنت و کوثر کا وعدہ کیا پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، اس بات کو خیبر کی لڑائی کا 40 دن میں فتح ہونا بہت ضروری ہے، جی لیکن 39 دن کا جو منظر نامہ ہے جی وہ پوری تاریخ میں موجود ہے کہ لشکر گیا، لوٹ آیا، جی سردار نے کہا لشکر بھاگ آیا، اور لشکر نے کہا کہ سردار نہیں ٹکا۔ جی تو اب پیغمبر نے ایک اعلان کیا، جی اور بڑا اہم اعلان تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جی جو کرار ہوگا، جو سبحان غیر اللہ، فرار ہوگا، سبحان جو اللہ، مرد ہوگا، جو اللہ اللہ اکبر، اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی اسے رسول کو دوست دوست رکھتا رکھتے ہوگا، ہیں، واہ سبحان اللہ، تب تک نہیں پلٹے گا کہ جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ لے۔ سبحان اللہ، یہ بے شک، حدیث خیبر ہے، یہ مسلمانوں کی ہر تاریخ میں۔ جی بالکل، اس کے علاوہ یہ حدیث خیبر جی صحیح بخاری میں بھی بے شک، ہے۔ بخاری شریف جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے صحیح کتاب ہے، جی اس میں بالکل، بھی یہ حدیث خیبر ہے۔ جی اور اس حدیث خیبر کو امام بخاری نے جو نقل کیا ہے پوری حدیث نہیں نقل کی، جی ان کی عادت ہے کہ حدیث کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں، جی کتر بالکل، بیوت کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جی تو عادت کے تحت انہوں نے اس میں صرف اتنا لکھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جی جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ جی انہوں نے کرار، غیر فرار، مرد، یہ سارے الفاظ نکال لیے، اللہ اکبر، کہا جی جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، جی اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بے ان شک، کو یہ امام بخاری نے لکھا۔ اب جی یہ حدیث مستند ہے، معتبر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ بے شک، بات کل علم دینے کی ہے۔ اس حدیث میں ایک رخ اور ہے۔ جی مکے میں حضور اکرم پر ایک آیت نازل ہوئی، مدینے میں نہیں، مکے میں، وہ آیت مکی ہے جی کہ اے میرے رسول آپ کل کے وعدے پر کوئی بات نہ کہیں، جی اور اگر کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ جی یہ قرآن کا حکم آیا حضور کے لیے۔ اس کے لیے اہل سنت حضرات کی روایتیں، ہماری نہیں، جی کہ حضور نے کوئی بات کل کے لیے کہہ دی تو 1 مہینہ سلسلے وہی ٹوٹا رہا۔ جی ہمارے نزدیک حضور سے خطا و غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا، بے شک، حضور صاحب ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، جی مگر یہ ان کی روایت ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ کہ حضور جب کل کی کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ بے شک، حدیث خیبر کے جتنے متن جی مسلمانوں کی کتابوں میں ہیں، جی سب جگہ یہ لفظ تو ہے کہ کل میں اس کو علم دوں گا، جی بے مگر شک، کہیں انشاءاللہ نہیں، کہیں جی لفظ انشاءاللہ نہیں۔ جی تو آیت آنے کے بعد کل کی بات کہہ کے انشاءاللہ نہ کہنا، جی تو کیا معاذ اللہ حضور پاک قرآن کی حکم دونی فرما رہے ہیں، جی اللہ کے حکم کی اندیکھی کر رہے ہیں؟ صحیح، ایسا ہم سوچ نہیں کرتے۔ بے شک، تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ حضور کل کی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے یہ جو شک، حضور کی زبان پہ جاری ہو رہی کل میں اس کو علم دوں گا، زبان حضور کی ہے مگر کلام اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے اس شک، اعتبار سے یہ جو حدیث خیبر ہے اس کا شمار حدیث قدسی میں ہے، جی کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، جو زینت قرآن تو نہیں ہے مگر رسول کی زبان پہ، اور اللہ بے کے شک، کلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے کل کی بات کہی اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ جی تو کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، بے شک، اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے، اس وقت تک سبحان نہیں اللہ، پلٹے گا کہ جب تک رسول اس کے دونوں ہاتھوں پر، جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ لکھ دے۔
جی تو اب اس حدیث کے بعد جو منظر ہے تاریخ میں کہ پوری رات صحابہ جاگے، شب بیداری ہوئی کہ کل کس کو علم ملے، امید اس لیے تھی کہ خیبر میں علی تھے نہیں، ہاں آشوب چشم میں جی 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 صبح کو جب حضور بیدار ہوئے آئے تو یہاں تک روایتیں ہیں کہ لوگ حضور کو، جس کو کہنا چاہیے کندھے سے کندھا ملا کے گزرے کہ ادھر دیکھ لیں اور ادھر دیکھ لیں جی اور ہم کو دے دیں، لیکن حضور نے آتے ہی ایک فقرہ کہا، نہ دے علی مظہر العجائب۔ سبحان اللہ یہ خیبر میں فقرہ جاری ہوا کہ پکارو علی کو، آواز دو علی کو کہ جس سے عجائبات ظاہر ہو رہے ظاہر تھے، ہوتا ہے۔ مظہر العجائب ہے۔ جی جی یہ حضور نے اعلان کیا اور پھر علی اس شان سے آئے تھے کہ بازوؤں کی قوت مدارج الایمان، جی بوذر و سلمان، بیچ میں سبحان اللہ کل ایمان، سبحان اللہ آشوب چلا، نبی نے زانو پہ سر رکھا، لعاب دہن رسالت آنکھوں کی زینت بنا، سبحان حق کے اللہ سپاہی پاسبان نبی حمایت حق کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اور اب اللہ علم علی میں ہے، یعنی کہ شان بھی عجیب ہے کہ ہاتھوں میں علم لیے ہوئے مشکل کشا جا رہے ہیں، واہ دائیں جبرائیل ہیں جو پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، سبحان بائیں اللہ جانب اسرافیل ہے جو واہ دست ادب جوڑے ہوئے ہیں، واہ اور پیچھے پیچھے میکائیل ہیں جو آگے میکائیل ہیں جو قیامت کا منظر لیے ہوئے ہیں، سبحان اور اللہ پیچھے پیچھے نبی کی دعائیں ہیں۔ بے شک یعنی سبحان تین اللہ طرف ملائکہ ہیں، پیچھے نبی کی دعائیں ہیں، عصمتوں کے حصار میں جی فتح کا نوشہ ہے جو میدان خیبر کی طرف جا رہا۔ سبحان اللہ اب یہاں پر ایک نقطہ ہمارے بزرگ خطیب گزرے ہیں، خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب مرحوم، جی علی جو اللہ مقام اتنا کتابت کے حامل تھے جی اور ایک عرصے تک انہوں نے ممبر پر گویا جیسے حکمرانی کی ہو، جی جہاں پہنچ گئے وہاں لوگ جمع ہو گئے، تو ان کا ایک نقطہ ہے، جی وہ بسم یہ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل دائیں طرف ہے، میکائیل بائیں طرف ہیں، اسرافیل آگے آگے ہیں، نبی کی دعا پیچھے پیچھے۔ سبحان جب اللہ آگے ہونا چاہیے کیونکہ خیبر میں مرحب سے مقابلہ ہے، جی تو دعا آگے چلے تاکہ ہر مصیبت سے بچا لے، بے شک دعا پیچھے کیوں چل رہی ہے؟ جی وہ مرحوم فرماتے تھے کہ نبی نے دعاؤں کو پیچھے اس لیے رکھا کہ حضور کو معلوم ہے کہ مرحب سامنے سے حملہ کرے گا، میرا علی مقابلہ کر لے گا، جی اصل خطرہ ان سے تھا جو پیچھے جا رہے تھے، سبحان اللہ واہ اس دعاؤں کو پیچھے پیچھے رکھا۔ جی واہ اور یہ اکتوبر کا 40واں دن تھا جی جنگ کا، مولا متقیان پہنچے، بے شک انتر مقابلے پہ آیا، مارا گیا، جی حارث مارا گیا، جی اب مرحب کے نکلنے کی باری تھی، جی تو ایک نجومی جو قلعہ قموس کی برجی پہ بیٹھا تھا، جی اس نے دیکھا کہ علی آئے اور پتھر میں آپ نے علم کو نصب فرما دیا، سبحان تو جب اللہ علم نصب ہو گیا تو اس نے حیرت سے کہا کہ یہودیوں ہوشیار ہو جاؤ، آج وہ آیا ہے جو بنا فتح کیے پلٹے گا نہیں، سبحان اللہ یعنی جو کوئی کی تھی وہی وہ کہہ رہا۔ پھر اس نے مولا علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا علی، یہ کوئی معجزے کی بات نہیں ہے، ایک ستارہ ہے کہ جو گردش کرتے کرتے 50,000 سال کے بعد جی ایک لمحے کے لیے ایک ایسے برج میں داخل ہوتا ہے کہ اس لمحے میں ساری دنیا کے پتھر موم صفت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ آپ نے لمحے کا استعمال کیا اور علم کو پتھر میں نصب کر دیا، اس سبحان لمحے اللہ پتھر موم صفت تھا۔ اللہ تو ہم ہوتے تو یہودی سے کہتے کہ بھائی تو کم سے کم میرے مولا کی باریک نگاہی کا قائل ہو جا جی کہ جو ستاروں کی اس باریک رفتار کو بھی پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مظہر العجائب ہیں، کسی ستارے کے محتاج نہیں ہیں، بے شک ستارے اپنے شرف کے لیے خود ان کی ڈیوڑی پہ آ جاتا۔ بے شک بے اب شک علی نے کہا کہ اب وہ ستارہ کب اس منزل پہ آئے گا؟ جی اس نے کہا اب تو 50,000 سال بعد آئے گا۔ جی میرے مولا نے پتھر سے علم کو نکالا، جی اور پھر علی کا ہاتھ ہوا میں گردش کر رہا تھا، پتھر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ یہودی چیخنے لگا کہ میں آپ کے معجزے کا قائل ہو گیا۔ سبحان کہا اللہ کیا دیکھا؟ مولا نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی رفتار کے ساتھ ستارہ واپس پلٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ستارے کے پلٹنے کا معجزہ علی کا معجزہ ہے یا علم کا ہے، جی جو جی بھی عالم اسلام مان لے،
علی کا معجزہ مانے تو بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور علم کا معجزہ مانے تو بھی ہمارا سوال ہے۔ سبحان اللہ، علم کیوں ہے عالم اسلام کو؟ علم دیکھ کر لوگوں کے نکاح کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ پھر وہ اگر علم ہی کی برکت مان لی جائے تو وہ ڈوبا ہوا ستارہ علم کی وجہ سے اگر پلٹا تو آج بھی تو عالم اسلام کی تقدیر کا ستارہ ڈوبا ہوا ہے۔ اگر آج بھی عالم اسلام علم اٹھا لے، علی کا علم، حسین کا علم، ستارہ پھر سے پلٹ آ جائے گا۔ بہرحال تمام مناظر کے بعد مرحب آیا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر خیبر کا دروازہ بند ہو گیا، اور مولائے متقیان نے اپنی دو انگلیوں سے اس در کو اکھاڑا، اور وہ جو خندق تھی اس کو پل کی طرح رکھ دیا۔ اب پورا لشکر اسلام آ گیا، جنگ خیبر فتح ہو گئی، نبی خوش ہو گئے، اسلام کی تقدیر بدل گئی، مسلمانوں کے دن پھر گئے۔ اس لیے دن پھر گئے کہ خیبر وہ پہلی لڑائی ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں میں دولت آئی۔ آپ کو تاریخ میں عائشہ بنت ابو بکر کا یہ بیان ملے گا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہے بھئی، کوئی ہندوستانی آدمی کہے کہ کھجور نہیں ملتی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دولت کہاں کی ہے، لیکن عرب کا تھا اور پیٹ بھر کے نہیں میسر ہوا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مخلوق الحال تھا وہ معاشرہ کہ جہاں کھجور بھی نہیں نصیب ہوتی۔ اب وہ مسلمان جو خیبر تک پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھاتے تھے، خیبر کے بعد صاحب جائیداد ہو گئے۔ مال غنیمت میں سونا تک جو تقسیم ہوا تو وہ تول کر میرے مولا رسول اکرم نے لوگوں کو تقسیم کیا، اور خیبر کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں دولت آئی ہے۔ آپ کو اسلامی تاریخ میں جتنے بھی غنی ملیں کہ وہ غنی تھے مگر خیبر سے پہلے نہیں تھے، جو بھی غنی ہے خیبر کے بعد ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ تاریخ اسلام کا کوئی بھی غنی ہو، سب کا غنی ہونا صدقہ ہے میرے مولا کی ذوالفقار کے ایک وار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مولا کا یہ وار نہ ہوتا تو یہ بھک منگوں اور فقیروں کی تاریخ ہوتی اسلام کی، اور بندوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے خیبر تاریخی حوالوں سے بڑی اہم جنگ ہے، اور یہودیوں کو آج بھی اس کی خلیش ہے، وہ اپنے خیبر کا بدلہ آج بھی لینا چاہتے ہیں، اور اگر واقعی یہودیوں کو شکست دینا ہے تو آپ یقین جانیے کہ نہ کوئی اتحاد یہودیوں کو شکست دے سکتا ہے، نہ کوئی سازش۔ اعتبار پر مسلمان خود اتنے پچھڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر یہودیوں کو ہرایا جا سکتا ہے تو علی کا نام لے کر ہرایا جا سکتا ہے۔ آج یہودیوں سے اگر لڑنا چاہتا ہے تو وہ علی کی غلامی کا دم بھرنے لگے تو یہودیوں کا دم اپنے آپ نکلنے لگے گا۔ بہرحال یہی جی قبلہ مولا آپ کو جزائے خیر دیں، ہمارے تو ایمان آپ نے تازہ کر دیے، اور واقعاً میرے خود کے ذہن میں نہیں تھا، چونکہ میں دیکھ نہیں سکا کہ آج کی یہ مناسبت، تو بہرحال آپ نے ہمارے ایمان تازہ کر دیے۔ ایک قبلہ نقطہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ضربت تھی کہ مسلمان قدرت میں آ گئے، مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانے کو ملا، اور اس کے علاوہ یہ جتنی ایک بعد اسی انہی جنگوں کے مسلمان طاقت میں آ گئے تو ایک حکومت بن گئی، یعنی مسلمانوں کی ایک حکومت، اور پھر یہ حکومت بہرحال غاصبین کے ہاتھ میں چلی گئی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، تو یہ حکومتیں آج بھی حکومتیں ہیں۔ تو اس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی انشاءاللہ حکومت ہوگی، تو کیا فرق ہے آج کی حکومتوں میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی کیا حکومت ہوگی؟ اس پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں اور مستفید ہو سکیں۔ بہت اچھا سوال کیا، آج کے تناظر میں یہ بہترین سوال ہے، اور آپ کے چینل سے اور اس کے حوالے سے میرے ذہن میں جو بات ہے جی غالباً
غالباً انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. انشاءاللہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں جناب استاد سے انشاءاللہ رابطہ کر کے انشاءاللہ اس سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں. بہت اچھی کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جو نہایت ہی ان کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں یہ جو صدر اسلام کی جو جنگیں ہیں اس پر بہت اچھا نقطہ فرمایا انہوں نے کہ یہ واقعاً لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ہمیں تو فقہ پڑھنا ہے، ہمیں تو فقہ مسائل سیکھنے، ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور یہ چیزیں تو بارہا ہم سن چکے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہوتی ہے وہ کبھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. یعنی آپ یقین جانیں کہ یہ جی جناب حضرت استاد جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ. جی قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ؟ وہ بیچ میں کنیکشن کٹ گیا تھا. کوئی میں یہ مسئلہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی قبلہ آپ بسم کا اللہ. سوال جی تقریباً موجودہ عہد کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جی قبلہ 7 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، بسم اللہ کیجیے. ہاں بس ہم کوشش کریں گے کہ 5 منٹ میں اپنی بات مکمل مولا کریں. سلامت رکھے آپ کو قبلہ. جی قبلہ. آج کا یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس میں جو حکومت کا حقیقی تصور ہے تو حکومت صرف اللہ کی. جی بے شک حاکم اللہ ذات واجب ہے. اس کی حکومت کا اجرا معصوم کے ذریعے ہوتا ہے. بے شک. رسول حاکم ہے یا اہل بیت اطہار حاکم ہے. بے شک. اب یہ کہ دوسرے لوگ حکومت پہ آ گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے حکومت چھین لی یا معاذ اللہ انہوں نے اللہ کا حق چھین لیا، تو وہ حکومتیں نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں نے کی یا آج تک کر رہے ہیں. وہ مہلت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. بے شک. اور اسی بات کو بی بی زینب نے ابن زیاد کے دربار میں واضح کیا تھا کہ جب اس نے کہا کہ یزید کو حکومت ملی اور امام حسین کو شہادت نصیب ہوئی، تو بی بی نے فرمایا کہ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے، یہ وہ مہلت ہے جو اللہ ہر ظالم کو دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ جو حکومتیں ہیں یہ صرف مہلت ہے. آج کے تناظر میں آج بھی حکومت امام ہی کا حق ہے. اب جو شیعہ حکومتیں قائم ہوئی تو اس میں بھی جو حاکم ہے وہ اصل میں اہل بیت کا غلام ہے تو حاکم ہے. اگر اس کے اندر یہ گھمنڈ آ جائے کہ اس کو تخت مل گیا، تاج مل گیا ہے، وہ بادشاہ ہے، تو پھر وہ غاصبین کی فہرست میں آ جائے. بے شک. کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ ہمارے کے ہاں عراق میں قائم حکومت ہو یا ایران میں قائم حکومت ہو یا لبنان میں قائم حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ اس لیے حاکم ہیں کہ وہ اہل بیت کا غلام ہیں اور عرصہ غیبت میں نیابت کر رہے ہیں کہ بھئی دین کا حکم چلتا رہے، شریعت کی بات چلتی رہے، تو بالکل درست ہے حکومت کا پیمانہ. لیکن اگر یہ تصور آ جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی حکم ہو جائے اور ہم حاکم میں مطلق ہو جائیں، تو پھر یہ غاصبانہ عمل ہوگا. یعنی پھر ثقیفہ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ابھی تک میری اطلاع میں ایسا نہیں ہے کہ کسی حاکم نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اہل بیت کے ہم اللہ ہیں یا برابر ہیں. تو اسی وقت تک ہے کہ جب تک اہل بیت کی غلامی کا دم ہے. اگر کوئی اہل بیت کی غلامی سے اپنے آپ کو نکال کر حاکم تصور کرنے لگے تو پھر اس کی عزت کے بجائے وہ زمرے لعنت میں آ جاتا ہے. تو بنیادی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور اس کا اظہار معصوم کے ذریعے ہوگا. اب اس عہد میں چاہے وہ مومنوں کی حکومتیں ہوں یا کافروں کی حکومتیں ہوں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، آج بھی حکومت کا تصور یہ ہے کہ عدل کے مطابق ہو. بے شک. مثلا سازشی طور پر یورپ کی جو حکومتیں ہیں وہ اسلام کی دشمنی میں سرگرم عمل رہتی ہیں، اور ان کا یہ نعرہ ہے کہ ہم انسانیت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم عدل کی بات کرتے ہیں، ہم مساوات کی بات کرتے ہیں. بالکل. ادھر سے بھی یہی آواز دی جاتی ہے کہ نہیں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عدل کا نام سب لیتے ہیں، عدل کو برتنے کا شعور کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. عدل برتنے کا شعور صرف اور صرف امام معصوم کے پاس ہوتا ہے. بے شک. بے شک. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سب کو برابر سے تقسیم کر دیں. جب عدل میں تقسیم آتی ہے تو وہ برابری کی تقسیم نہیں ہے،
بلکہ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی جیسی ضرورت ہو اس کو ویسا مل جائے. بے شک. مثلا میرا جسم ذرا فربے ہے، میری خوراک زیادہ ہے، میں 3 روٹی کھاتا ہوں، آپ نے قانون بنا دیا کہ سب کو 2 روٹی ملے گی، تو یہ میرے ساتھ ظلم ہو جائے گا. بالکل. ایک نحیف آدمی ہے، وہ 1 روٹی کھاتا ہے، آپ نے کہا نہیں تمہیں بھی 2 کھانا ہے، تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. بے شک. عدل یہ ہے کہ جس کی ضرورت 1 روٹی ہے اس تک 1 پہنچ جائے، جس کی ضرورت 3 روٹی ہے اس تک 3 پہنچ روٹیاں جائے. پہنچ جی یقیناً. بالکل. جو انسان کی ضرورت ہے وہ پوری ہو. دنیا کا کوئی حکمراں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسانوں کی تمام ضرورت سے آگاہ ہے. لہذا دنیا کے بادشاہ عدل پرور اگر ہوں مزاجی طور پر، ایک تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہو بھی تو وہ عدل کی کوشش کر سکتے ہیں مگر مکمل طور پر عدل کو برت نہیں سکتے. بے شک ایسی. لیکن جب امام معصوم حاکم ہوتا ہے تو مکمل طور پر نظام عدل کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ صلاحیت اسے اللہ نے. اور اسی اعتبار پہ ایک آپ ماضی کی مثال دیکھ لیں کہ جتنی حکومتیں ہیں اور جتنی بادشاہتیں ہیں، 1400 سال میں جو کچھ بھی ہوا، کوئی ایک حاکم ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے اپنی حکومت میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا، کسی کو بے لباس نہیں رہنے دیا، کسی کو بغیر گھر کے نہیں رہنے دیا. آپ کو ایک آواز نہیں نظر آئے گی، بس ایک آواز ہے تو اس 4 سال کی حکومت کی کہ جو جناب امیر نے فرمائی. بے شک. کوفے کی مسجد سے اعلان کیا کہ کیا تمہاری میری رعایا میں کبھی کوئی بھوکا سویا، سبحان اللہ. کیا کسی کو لباس دیا؟ تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو انسانوں کی ضرورت کو انسانوں سے زیادہ جانتا ہو. بے شک. اور یہ کام امام معصوم کر سکتا ہے. تو عادلانہ نظام یا تو 4 سال علی نے کوفے میں قائم کیا، یا مکمل عادلانہ نظام اس وقت قائم ہوگا کہ جب علی کا لال پردہ حجاب سے ظہور فرمائے گا تو اس کی حکومت ہوگی. بے شک. دنیا کی حکومت میں اور اس کی حکومت میں جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ یہ مکمل عادلانہ نظام نہیں لا سکتے، اور اس کا نظام مکمل عادلانہ نظام ہوگا، ظلم کا شائبہ نہیں ہوگا. اور یہی حدیث کے فقرے بھی ہیں کہ وہ اسی طرح سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو وارث امام ہے، جو پردہ حجاب میں ہے، کہ جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو ہم ایک لفظ میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی حکومتیں ظلم کی علامت ہیں، امام عصر کی حکومت عدل کی نمائندہ حکومت. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. اپنی بات تمام کرتا ہوں. 5 منٹ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. انشاءاللہ العزیز پھر کسی ایک فرصت میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں تاکہ انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں آپ کے کلام سے. نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا اور مستفید ہوئے ہم. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس دعا کی استدعا کرتے ہیں. جی انشاءاللہ آج مجلس ہم پڑھیں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا استاد سید غلام حسین زیدی صدف جون پوری صاحب. بہت اچھی گفتگو، نہایت ہی اچھے انداز سے، اور ابتدائی سوال پہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو فتح خیبر ہے اور اس کی اہمیت ہے اور جو ایمان کی تازگی ہے اس میں، وہ اپنی جگہ پہ اپنی مثال آپ ہیں. اور آخر میں جو حکومت کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حکومت کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے. البتہ جو آج کی جو حکومتیں ہیں یہ اپنی جگہ پہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اصل حکومت ہے، جو خدائی حکومت ہے، تو حاکم تو اللہ ہے، اور اس کا جو سچا خلیفہ اور نائب ہے وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے، اور وہی آ کے بہترین طریقے سے یہ عدل کا نظام برقرار کر سکتے ہیں. باقی کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. البتہ آخر میں ابھی ہمارا ٹائم بھی جو پروگرام کا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.